14 رمضان المبارک بروز ہفتہ 16 اپریل 2022۔ آج ہم چکن پلاؤ پکائیں گے۔ بریانی بھی کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں چکن پلاؤ کہتے ہیں، مرغے والا پلاؤ، مرغے والا پلاؤ بھی کہتے ہیں۔ جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم متصل جامعہ مسجد فیض لسانی میں روزانہ درس قرآن اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ مرغے والا پلاؤ، پہلی چیز دادڑ مرچ، کالی مرچ، سفید زیرہ، اچار اندروں ہونا جی، دار چینی مکمل ہو گیا جی مسالہ۔ ہاں تو ایسا مرغے والا پلاؤ جی دیکھو ہے نا، پتا پتا جڑا لگتا ہے چار گرم مسالہ ڈال دیا گیا جی، اب پانی لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد چاول ڈالے جائیں گے جناب۔ گرم مسالے کے بعد نمک ڈالا جا رہا ہے جی، چاول ڈال دیے گئے ہیں۔ الحمد للہ رب الکون والبشر حمدا یدوم دواما غیر منحصر، وافضل الصلوات الزاکیات علی خیر البریۃ منجی الناس من سقر، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اہل السنت والجماعہ، ماہ رمضان کے روزانہ کے درس قرآن کے سلسلے میں یا ایہا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیات میں سے آج ہم 31ویں آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے امتیوں سے، مومنوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے، قوامین یہ قوامن کی جمع ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی خوب پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے،
شہداء بالقسط، انصاف سے شہادت دینے والے، یعنی ہر معاملہ میں انصاف کا لحاظ کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور اس کے احکامات کی پیروی کے لیے۔ اور یہ پیروی اس وقت یہاں پہ جس کا حکم ہے وہ یہ ہے گواہی دینے کے لیے، انصاف کی گواہی دینے کے لیے، حق کی گواہی دینے کے لیے، بے انصافی کے خلاف گواہی دینے کے لیے، باطل کے خلاف گواہی دینے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تم کو آمادہ نہ کرے شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، کہ تم گواہی سے پھر جاؤ، تم انصاف کو چھوڑ دو۔ یعنی کافروں کی دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف کو ترک نہیں کیا جاتا۔ یہ اسلام کا سبق ہے، اسلام کا درس ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کھڑے ہوتے تھے حق کے قیام کے لیے، اور اس میں اگر سامنے کافر بھی ہوتا تھا تو حق اور سچ کی گواہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روگردانی نہ کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا اعدلوا، انصاف کرو۔ پہلے نا انصافی سے منع فرمایا، اب انصاف کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے اس کی تعریف فرمائی ہوا اقرب للتقوی، کہ انصاف جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو شخص انصاف کرنے والا ہے وہ تقوی کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سبق دیا انصاف کا، اور انصاف کے نتیجے میں یہ بتایا کہ اگر تم انصاف کرو گے تو تم تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اور تم اس سے باخبر ہے، یعنی تمہارا ظاہر بھی اور تمہارا باطن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سارے کا سارا، اور تمہارے جملہ اعمال جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ 32ویں آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک جگہ آتی ہے جس کا نام عصفان ہے۔ عصفان کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس موقع پر اس وقت کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اگلی نماز عصر میں ہم ان مسلمانوں پر جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اچانک یک بارگی حملہ کر دیں گے اور اس طرح ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی اس سازش سے، کفار کے اس ارادے سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی نضیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفائے اربعہ کے ساتھ، چاروں صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ایک فیصلے میں تشریف فرما ہوئے۔ تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر بٹھایا کہ جہاں سے وہ اوپر سے پتھر پھینک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور یوں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور دوسرے مسلمانوں کی بھی جان بچ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، قصد کیا، سازش کی، قوم میں یہود یا کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کی تشریح ہے۔ ان یبسطوا الیکم، کہ وہ دست درازی کریں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، پس انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، فکف ایدیہم، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ حضرات گرامی، یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کفار و مشرکین مکہ یا یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور ضمناً اس کا نقصان مسلمانوں کو بھی ہو سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ مومنوں کا نام لیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب کفار و مشرکین مکہ اور یہود تمہیں مارنا چاہتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سازش سے اور ان کے ارادے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ فکف ایدیہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جو مومن ہیں ان کا بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے، دوسرے کسی کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مسلمانوں کو کفار کے نقصان سے، کفار کی سازشوں سے، کفار کے ارادوں سے بچاتا ہے۔ یہ طاقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ حضرات گرامی، یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلہ میں 33ویں آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کے دو معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے جو ذریعے ہیں وہ تلاش کرو۔ الوسیلہ سے دو معنی، ایک تو محبت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے جتنے بھی ذریعے ہیں، جتنے بھی وسیلے ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ دوسرا معنی ہے قربت، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے وسیلے تلاش کرو۔ الوسیلہ، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس میں ہر وہ شے جو وسیلہ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، وہ اس میں شامل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں صرف نیک اعمال جو ہیں، نمازیں، وہ وسیلہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ آمنو سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تو ایمان تو آپ کے پاس ہوا، اسی لیے آپ کو خطاب کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب تقوی میں انسان کا ہر عمل آ جاتا ہے، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں وہ تقوی میں شامل ہیں۔ تقوی ہوگا تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو اعمال تو اس میں بھی آ گئے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اعمال کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے اور اعمال کرنے بھی چاہیے۔ اعمال سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نمازیں پڑھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، یہ اعمال بہت ضروری ہیں اور مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں۔
یہ انتہائی ضروری ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ پکڑنا یا اولیاء کرام کا وسیلہ پکڑنا تو وہ بھی ضروری ہیں. اور ایک اور بات یہاں پہ سوچ لینی چاہیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کس چیز کا وسیلہ تلاش کرو. اعمال کا ذکر بھی نہیں ہے، اشخاص اور افراد کا ذکر بھی نہیں ہے، کسی جگہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اور کسی مقام کا ذکر بھی نہیں ہے. کسی چیز کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلے کو مطلق بیان فرمایا ہے، مقید بیان نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق کو بغیر کسی قوی دلیل کے اگر کوئی شخص مقید کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو وہ اسلام پر اور قرآن پر ظلم کرتا ہے. کیونکہ جب قرآن پاک نے کسی بھی کوئی حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کرو، تو پھر انسانوں پر چھوڑ دیا کہ اب تم اپنا وسیلہ تلاش کرنے میں جو وسیلہ شے بن سکتی ہے اس کو وسیلہ بنا سکتے ہو. اور جو احناف ہیں یعنی ہم حنفی ہے تو ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو نظریات ہیں ان میں یہ ہے کہ مطلق کو اطلاق پر اور مقید کو تقیید پر چھوڑ دینا احناف کا مذہب ہے. یعنی ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم بغیر کسی قید کے ارشاد فرمایا ہے تو ہم اس کو مقید نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عام حکم فرمایا ہے ہم اس کو خاص نہیں کرتے. تو اس لیے اب اس آیہ کریمہ میں یہ کہنا کہ اشخاص جو ہیں یعنی انبیاء اور اولیاء وسیلہ نہیں ہو سکتے، صرف اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اعمال بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی راہ خدا میں کوششیں کرتے رہو. حضرات گرامی، جہاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینے سے پہلے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا. وہ اس وجہ سے کہ اس کا وہ اہم زیادہ ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آپ کو ہر جگہ پہ وسیلے کی تلاش ہے. خاص طور پہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے یا اپنی قربت کے لیے وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور قربت ہو تو وہ ہر کام سے زیادہ اہم ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب ان سب کاموں کے کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا کی بھلائی بھی پا سکو اور آخرت کی بھلائی بھی پا سکو. یہ فلاح جو ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. حی علی الفلاح اذان میں جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کے لیے آؤ. آج دنیا میں تم نماز کے لیے آؤ گے، کل انشاءاللہ العزیز قیامت میں یہ نماز جو ہے یہ تمہارے کام آئے گی. تو دنیا میں بھی فلاح کا جو معنی ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اسی سلسلے میں یعنی آمنو کے سلسلے میں 35ویں جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے کوئی، فسوف یأتی عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، تم میں سے کوئی ایک، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی لائے گا، بقوم، ایسی قوم کو جو اسلام کا بول بالا کرے گی. اس میں مفسرین کے 4 اقوال ہیں.
کہ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا دفاع کیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو قائم کیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کے ساتھ جہاد کیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ اسلام کو مضبوط کیا، خلافت کو مضبوط کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگوں کے قدموں میں تزلزل آیا تھا، لوگوں کے قدم کمزور ہوئے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مضبوط کیا۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور آپ کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کی جس نے اسلام کو مضبوط کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل یمن ہے، کیونکہ ایک زمانے میں اہل یمن نے اسلام کو بہت طاقت پہنچائی اور اسلام کو استوار کیا، مضبوط کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو اسلام کا بول بالا کرے گی، تو چوتھا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ کے انصار تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو مضبوط کرنے میں بہت سہارا دیا۔ جب مہاجرین مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچے تو انصار نے ہر ایک کو جگہ دی، ہر ایک کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے خاندان میں شامل کیا، اپنا بھائی بنایا، اپنے کاروبار میں شامل کیا، اپنے گھروں میں جگہ دی مہاجرین مدینہ کو۔ تو اس سے یہ مراد ہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قوم اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، اگر کوئی ایک جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم لے آئے گا جو اسلام کو مضبوط کرے گی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ يُحِبُّهُمْ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ وہ قوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے گا، جو مسلمان جو ارتداد کریں گے ان کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کو لانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں ان سے بھی محبت فرمائے گا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کو لائے گا، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں ہوگی، مسلمانوں کی شفقت ان کے دل میں ہوگی، مسلمانوں کی رافت ان کے دل میں ہوگی، مسلمانوں کے لیے وہ بہت شفیق و رحیم ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضرات گرامی آگے ارشاد ہے، ایک اور نشانی ہے اعزۃ علی الکافرین، وہ کفار پر سخت ہوں گے۔ وہ جو قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے گا تو ان کی نشانیوں میں کتنی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ مومنوں پر رحیم و شفیق ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اور یہ نشانی جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو یہ مومنوں کی نشانی بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوں، اور جو کفار کے ساتھ وہ سخت ہوں، ان پر سختی کرنے والے ہوں۔ ایک اور نشانی ان کی یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی کوشش ہے۔ اسلام کو ہر وہ شے جو غلبہ پہنچانی والی ہو وہ جہاد ہے۔ ہر وہ شے جو اسلام کو غلبہ پہنچائے، اسلام کو عزت دے، وہ جہاد ہے۔ اس میں جہاد طاقت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم قتال کہتے ہیں، جب کفار سے لڑا جائے، دو بدو مقابلہ ہو، اسلحہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس کو قتال کہتے ہیں۔ تو قتال بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اگر وہ موقع نہ ہو
تو پھر اسلام کے لیے سپیچ کرنا، تقریر کرنا یہ بھی جہاد ہے، اسلام کے لیے قلم سے لکھنا یہ بھی جہاد ہے، اسلام کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کام جس سے اسلام کو طاقت پہنچے وہ جہاد کا کام ہے۔ تو ان مسلمانوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ہر طرح کا جہاد، جان دینی پڑے تو جان دینے والے ہوں گے، مال دینا پڑے تو مال دینے والے ہوں گے، اولاد دینی پڑے تو اولاد دینے والے ہوں گے، عزت قربان کرنی ہو تو عزت قربان کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو مولوی ہو گیا ہے، کوئی بندہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے، داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہننا شروع ہو جائے، اچھی باتیں کرنا شروع ہو جائے، یا جیسا ہمارے معاشرے میں جو رواج بن گیا ہے شادیوں کے اوپر کہ ہم اب اگر کہتے ہیں کہ یہ ڈھول ڈمکا نہ کرو تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ملامت ہے وہ اس ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں وہ کسی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ بھی ان لوگوں کی نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے اسلام کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور قوم لے کے آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کی تبلیغ میں ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہمارے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یہ صرف ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اسلام کے کسی کام میں شامل ہو جائیں، ہمارا کوئی قدم جو ہے وہ اسلام کے راستے میں اٹھ جائے، ہمارا کوئی لفظ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بولا جائے، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہل جائے۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری بندگی ہے، ورنہ نہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے، نہ اللہ کے حبیب کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرورت ہے، اسلام ہماری ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر صفات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افطاری کرا رہے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو افطاری کراتے ہیں، جو ہمارے معاونین ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا کوئی مارکا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا یہ اللہ کا فضل ہے، تو وہ اللہ کا فضل سمجھیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو چن کے کام دیتا ہے، ہر کسی کو کام نہیں دیتا۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن نیکی کا کام کرنے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں یا 10-12 ملتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس چناؤ پر، اس انتخاب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں یہ ذمہ داری بخشی ہے کہ ہم یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا ہے، فراخی والا ہے اور علم والا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، ہر ایک کی نیت کو جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ تو ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے، ہمارے عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دے، اور اپنی رضا کے بغیر ہمیں کوئی کام کرنے کی توفیق نہ دے، صرف اور صرف اپنی خوشنودی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 14 رمضان المبارک۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ 14 رمضان المبارک کے افطاری کا وقت بروز ہفتہ 16 اپریل 2022، جامعہ مجدیہ ثانیہ رضویہ اطہار پیر کو روز افطاری کا منظر۔